ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز یہودی اور نصرانی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، مسلمانوں سے جتنا بھی آپ ان کی خدمت کریں یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ آپ سے کب خوش ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہ اس وقت خوش ہوں گے جب آپ ان کی ملت کی پیروی کرو گے۔ ہم لگے ان کو اپنا بنانے میں، اور ان دوستی ہمارے ساتھ جو ہم نے کی ہے کہ وہ ہمارے ہوں گے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کو ہم اپنا بنائیں گے۔ تو یہودی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں یہود کی طرف سے جو نا امیدی ہے اس کو بیان کر کے فرمایا افتطمعون، ترجمہ پھر دیکھیں ساتھ ساتھ۔ اب تو میں نے صرف پہلے لفظ ترجمہ کیا تھا، اب ساتھ ساتھ یہ آیتوں کا مقاصد کے ساتھ سنیں۔ افتطمعون میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہود کی طرف سے نا امیدی کا بیان۔ آیت کے سائڈ پہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ اس آیت سے یہود کی طرف سے نا امیدی کا بیان ہے۔ تو جب یہ آپ کو مضمون ذہن میں آ گیا تو ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ان آیات میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہود کی طرف سے نا امیدی۔ کیسے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے اہل ایمان کیا تم توقع رکھتے ہو یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، یا ان سے توقع کرتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ آگے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ تو احکام میں تحریف کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کی تحریف کو بیان کیا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق ان میں ایک گروہ ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو تحریف کرتے بدل دیتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اسے سمجھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کیا کرتوت یہ کر رہے ہیں، اپنے اس کرتوت کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں۔ تو جو اپنی کتاب میں جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں، تو اے ایمان والا تم سمجھتے ہو کہ ان کو ہم اللہ کا پیغام سنائیں گے تو یہ مان کر ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو پہلے سے تحریف والے ہیں۔ اس تحریف سے کون سی تحریف مراد ہے اس آیت میں جو ہے؟ چنانچہ معالم التنزیل کے اندر پہلی جلد صفحہ 35 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ثم یحرفونہ، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سن کر بدلتے ہیں۔ کون سا کلام سن کے بدلا تھا؟ اللہ کا کون سا کلام سنا، پھر سنے کے خلاف دوسرا کلام بدل کے لائے، وہ یہ تھا۔ یہاں اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمی جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہ اللہ کا کلام خود سن لیں۔ وہاں جا کر انہوں نے جب یہ سن لیا کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اب یہ تھا اللہ کا کلام، سمجھ آئے؟ واپس اگر اس کلام میں تحریف کیا کہ انہوں نے، یہ لوگ قوم کے پاس آئے اور کہا واقعی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، یہ تورات کے بارے میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، واقعی موسیٰ کو اللہ نے یہ کتاب دی ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح نقل کی، آگے تعریف کیا کی، مگر ایک بات موسیٰ نے نہیں بتائی، ہم تمہیں بتائیں گے، اب یہ اپنی طرف سے بنا دی۔ وہ کیا؟ اللہ نے آخر میں یہ کہا تھا جو آسانی سے عمل کر سکتے ہو تو کرو، اگر آسانی نہ ہو تو چھوڑ دو۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تو قوم نے کہا اچھا پھر تو یہ ساری مشکل ہے، جب اللہ نے آسانی سے عمل کرنے کو کہا یہ تو بہت مشکل ہے، عمل کرنا مشکل، چھوڑ دو بس اس کو۔ یہ تھی ان کی ثم یحرفونہ، وہ اللہ کے کلام کو تعریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، یہ نہیں کہ ناسمجھی میں تعریف نہیں کرتے، جان بوجھ کر تعریف کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں تحریف، آگے انشاءاللہ ہمارا اپنا مسئلہ آئے گا۔ یہود نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، ان کے بگڑے ہوئے لوگوں نے جن کو اللہ نے خاکستر کیا۔ اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ موجودہ قرآن پاک میں صحابہ کرام نے تحریف کی ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ اہل تشیع نے یہاں تک لکھا ہے
ان القرآن الذی نزل علی محمد، فصل الخطاب کرمانی کے اندر لکھا ہے، ان القرآن الذی نزل علی محمد غیر وبدل وحرف، جو قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اس قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے، بدل دیا گیا ہے۔ اور الیاذ باللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدلنے والے 3 شراب خور خلفاء تھے۔ پہلا شرابی ابو بکر، عمر، عثمان، الیاذ باللہ۔ اس کلام پاک کے اندر نہ معنی کے اعتبار سے تحریف ہوئی ہے نہ الفاظ کے اعتبار سے تحریف۔ من و ان جیسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ویسے ہی آج تک صحابہ نے امت کو خیر خیریت کے ساتھ پورا قرآن پہنچا دیا۔ خیر تحریف قرآن کا مسئلہ آگے مستقل آئے گا، تفصیل سے وہاں پہ عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے اہل کتاب تھے، خصوصاً یہود کی تحریف کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ پھر آگے فرمایا من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، وہ جو یہ تحریف کر رہے تھے یہ کوئی بھول کے یا نہ سمجھی میں نہیں کر رہے تھے، جان بوجھ کے کر رہے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے صحیح بات جو اللہ نے فرمائی ہے تورات میں وہ لوگوں سے چھپاتے تھے اور لوگوں کو الٹی بات بتاتے، جیسے آگے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے۔ ان لوگوں نے تورات کے احکام میں تحریف کی۔ تورات کے اندر رجم کا مسئلہ موجود تھا، رجم کا، کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت آپس میں ناجائز تعلق قائم کرے، زنا کرے تو ان کے اوپر سنگساری کا حکم ہے، مگر یہود نے یہ حکم چھپا لیا۔ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی ہے اور یہ حکم شریعت موسوی میں بھی تھا، سنگساری والا، مگر یہود نے اس حکم کو چھپایا۔ تورات میں حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش شکل ہوں گے، آپ کے بال گنگریالے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، یہ تورات میں تھا۔ قد درمیانہ ہوگا، رنگ گندمی ہوگا، یہ ساری صفات تورات میں موجود تھی کہ ایسا نبی جو آخر الزمان ہوگا اس کی یہ صفات ہوں گی۔ مگر جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی نبوت کا جب اعلان فرمایا تو یہودیوں نے تورات میں آپ کے بیان کردہ حلیے کو بدل دیا اور لوگوں سے یہ کہنے لگے، اب تورات میں کیا تھا؟ سیاہ آنکھ ہوگی، درمیانہ قد ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، خوش شکل ہوں گے، گنگریالے بال ہوں گے۔ یہ صفات تورات میں کس نے بیان کی تھی؟ اللہ نے۔ ثم یحرفون، پھر یہ تبدیل کیسے کیا انہوں نے؟ وہ لوگوں سے کہنے لگے جو نبی آخر الزمان ہوں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں، تورات میں ان کے قد کے بارے میں کیا صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ لمبے قد والے ہوں گے، چنانچہ اس نبی کا تو لمبا قد نہیں ہے۔ نمبر 2، تورات میں لکھا تھا اس نبی کی آنکھیں سیاہ ہوں گی کیونکہ سیاہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو نبی آخر الزمان ہے تورات میں اس کی صفت یہ بیان ہوئی اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کالی ہوں، سیاہ ہوں گی، انہوں نے وہاں لکھ دیا نیلی ہوں گی۔ اور تورات میں لکھا تھا اس نبی آخر الزمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ انہوں نے کہا وہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے اس کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنے کی یہ کوشش کی۔ جو ایمان لاتا بھائی نبی آخر الزمان ہے، کہتے اچھا ٹھہرو، یہ دیکھو تورات میں لکھا آپ کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یہ تو کالی ہیں، سیاہ ہیں۔ تورات میں لکھا آپ کے بال سیدھے ہوں گے، یہ تو گنگریالے ہیں۔ تورات میں لکھا ہوا تھا آپ کے میانہ قد کے ہوں گے، درمیان۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تورات میں لکھا ہے کہ آپ تو لمبے قد کے ہوں گے، اب یہاں وہاں درمیانہ لکھا ہے، یہ لوگوں کہتے ہیں لمبا قد۔ اس طرح لوگوں کو ایمان لانے سے روکا۔ اسی لیے افتطمعون میں یہود کی طرف سے ایمان لانے کی ناامیدی، اور وقد کان فریق منہم کے اندر تحریف احکام کہ احکامات کو، تو جو تورات کے احکامات کو بدلتے ہیں ان سے آپ یہ امید رکھیں کہ ہماری کتاب پر ایمان لے آئے، وہ اپنی کتاب کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا ہے۔ آگے یہود کی ہٹ درمی کا بیان ہے کہ یہود سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہاری تبلیغ سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ان کی ہٹ درمی کیا ہے؟
یہ سخت قسم کے ہٹ دھرم لوگ ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہیں کہ یہ راہ راست سے دور ہی رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 56 کے اوپر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یہود کے 10 بڑے بڑے عالم موجود ہیں، اگر یہ 10 کے 10 ایمان قبول کر لے تو باقی یہودیوں میں یہود باقی نہیں رہے گی، یعنی سب ایمان لائیں گے، مگر ان میں کسی نے ایمان نہیں لایا سوائے ایک کے۔ اسی طریقے سے نصارہ بھی اسی طرح دنیا پر موجود ہیں، حتیٰ کہ جب مسیح علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، اس وقت ان کی وہ سرکوبی کریں گے اور پھر یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ یہود کے ساتھ موافقت اور ان کی مخالفت، ابتداءً اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ بات حدیث شریف میں ہے کہ اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ موافقت کرنے کا حکم دیا۔ ان سے تعلق کیوں؟ وہ بھی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، مشرکین کے مقابلے میں ان سے موافقت کرو تاکہ انہیں ترغیب ہو اور یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یار مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن اس موافقت کے باوجود وہ اسلام میں نہیں آئے تو پھر کھلی ان کے ساتھ مخالفت کا حکم دے دیا کہ اب ان سے بھی مخالفت کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں مانگ نکالتے تھے، مشرکین مکہ بھی بال میں، مکے والے سارے مانگ نکالتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ گئے، دیکھا مدینہ میں یہود سیدھے بال پیچھے کرتے تھے مانگ کے بغیر۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا بھائی مانگ ختم کرو، یہود کے ساتھ موافقت کرو، کیونکہ شاید یہ اس طرح اسلام میں ہے، لیکن جب وہ ہٹ دھرمی میں رہے، اتنی موافقت کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام کے قریب نہ آنے والے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے یہودیوں کی مخالفت شروع کرو۔ اور داڑھی مونچھوں میں بھی فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، قص الشوارب، مونچھیں گٹھاؤ، واف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ۔ وہ داڑیاں گٹھاتے، مونچھیں بڑھاتے، ہمیں کہا مونچھیں گٹھاؤ پست کرو اور داڑیوں کو بڑھا دو، داڑیاں لمبی کرو۔ اہل کتاب بالوں کو رنگنا ناجائز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے بالوں کو رنگ نہ کرنا آصف میاں۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہودی۔ اب چونکہ مخالفت کا دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت مرمت نہیں، بالوں کو رنگ لگاؤ، ہم مسلمان یہود کی مخالفت کریں گے۔ کوئی رنگ لگانے والے حضرات اگر کوئی کہے یہ ناجائز ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے پہلی جلد میں، صفحہ نمبر 266 میں نے بتا دیا۔ وہ جو نمبروں والی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی، وہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے بچوں کی اصل وہ صفحات والی ہے، تو وہاں پر حدیث موجود ہے ترمذی میں۔ اب یہ بالوں کو رنگ لگانا کوئی سنت نہیں تھا، بلکہ یہود کی مخالفت میں فرمایا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح یہود تہبند نہیں باندھتے تھے، یہود میں تہبند باندھنے کا رواج نہیں تھا، وہ تہبند نہیں باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار اور تہبند باندھنے کا حکم دیا کہ شلوار بھی پہن، لیکن ساتھ ساتھ تہبند کا بھی آپ نے حکم دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شروع میں مدینے کے یہودیوں کی خاطر ان کی موافقت میں بعض امور میں، ان کی موافقت میں ہم نے بعض امور انجام دیے اہل ایمان نے، مگر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بڑے ضدی اور ہٹ درمی لوگ ہیں کہ ہماری موافقت کے باوجود یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض امور کی مخالفت کا حکم دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم اہل کتاب سے ہی کسی موافقت کی امید نہ رکھو کہ جی ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو ہمارے نبی نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، یہ اس کے نہیں ہوئے ہیں موافقت کرنے کے باوجود، تو تم ان کے ساتھ چلو گے تو کون سا یہ تمہارے ساتھ چل پڑیں گے اور تمہاری باتوں پر عمل کریں گے۔ پھر ان کی جو منافقوں کی چالاکیاں تھیں وہ یہ تھا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اعلانیہ طور پر حضور علیہ السلام کا انکار کرتا تھا اور آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ البتہ ایک مختصر گروہ ایسا بھی تھا جو بظاہر تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، مگر در پردہ ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ ہی تھیں۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کے دو عملی کو بیان کیا گیا ہے، ان کے دو جو وہ کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان منافقوں کی چالاکیاں بیان ہو رہی ہیں۔ جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، یعنی یہود جب ایمان والوں سے قالوا تو کہتے ہیں آمنا،
ہم ایمان لا چکے ہیں۔ یہ دو عملی تھی ان کی، دو چالاکیاں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اب دوسری چالاکی، اور جب یہ الگ ہوتے تھے اہل ایمان کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو قالوا، کہتے تھے، اتحدثونہم، کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تم مسلمانوں کو کہو جی ہم تمہارے اوپر ایمان لائے، تمہارا دین حق ہے، تمہارا نبی سچا ہے، ہماری تورات میں بھی لکھا ہے۔ تو اللہ نے تمہاری کتاب میں جو بات تم پر ظاہر کی ہے وہ اگر تم ان کے سامنے کرو گے، نتیجہ یہ ہوگا لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ یہ مسلمان اللہ کے ہاں اس بات پر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ اللہ یہ دنیا میں خود کہتے تھے ہمارا نبی برحق ہے، یہ دنیا میں خود آ کر کہتے تھے تمہارا دین برحق ہے، تو ہم کیسے انکار کرو گے جی ہم نے نہیں کہا ہے، وہاں پھر پھنس جاؤ گے۔ اس لیے ان کے سامنے ایسے اقرار مت کیا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا تم مسلمانوں کو تورات کے احکام سے کیوں آگاہ کرتے ہو، یعنی تورات میں جو احکام ہیں نا نبی ان کے دین کے وہ مت بتاؤ ان کو، جن میں لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں کہ یہ تورات قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں اہل ایمان کو نہ بتاؤ۔ تم کہو گے نا ہماری تورات نے بھی تصدیق کی ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، وہ برحق ہوگا، اس کے اوپر کتاب آئے گی۔ اگر یہ باتیں تم کرو گے تو کل قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف دلیل پکڑیں گے اس بات کو۔ اہل کتاب کی ان تمام تر چالاکیوں کے متعلق اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بیوقوف اتنا نہیں سمجھتے ہیں، تم اگر ظاہر نہ بھی کرو ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر تورات میں کیا لکھا، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم نے تورات میں کیا بھیجا ہوا ہے؟ تم کہتے یہ اللہ کو بتائیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اگر 2 منٹ کے لیے تم ان کو اس لیے نہیں بتاؤ کہ یہ اللہ کو نہ بتا سکے، تو جس نے تورات بھیجی ہے اس کو پتہ نہیں ہے تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس اگلی آیت میں ان کی چالاکیوں کے متعلق اور ان کی ہوشیاری کسی کام نہیں آئی اس کے متعلق فرمایا، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ منافقت کا یہ چکر چلا کر وہ اہل کتاب اور اہل ایمان دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں گے۔ وہ منافقین کہتے تھے اس طرح ان کے پاس آ گئے تو ان کے بنیں گے، ان کے پاس آ گئے تو ان کے سامنے بات ظاہر نہیں کرو۔ احکام کی غلط تعویلات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر آگے اگلی آیت میں یہودیوں کی موہوم آرزوئیں، ان کی جو فضول قسم کی وہمی آرزو خواہشات تھی ان کو بیان، ہم کچھ کریں گے بھی نہیں، ایمان بھی نہیں لائیں گے، اور پھر ان کا خواہش ہے کہ ہم جنتی بھی ہیں، تو اس کی تردید کی۔ تحریف کلام اور منافقت تو عام لوگوں کی بیماریاں تھیں، منافقت کرنا، احکام کو بدلنا، یہ یہود کے عام لوگوں کی بیماریاں تھیں۔ یعنی یہ خصائل ان لوگوں کے تھے جو تھوڑا بہت علم رکھتے تھے، وہ احکامات بدلتے تھے۔ ان کے علاوہ بعض لوگ ایسے تھے جو اعلیٰ درجے کے ان کے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، جو بالکل ان پڑھ تھے، جن کے پاس تھوڑا علم تھا وہ کیا کرتے تھے، احکام بدلتے تھے۔ آج جن کے پاس علم نہیں وہ کیا کریں گے، نہ تو وہ احکام بدل سکتے ہیں نہ کچھ اپنے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا جو بالکل ان پڑھ تھے، انہیں اہل کتاب کو بالکل، انہیں کتاب کا بالکل علم نہیں تھا۔ فرمایا ایسے لوگوں کا حال یہ کہ وہ کچھ نہیں جانتے الا امانیہ، سوائے ان کی آرزوئیں ہی ہیں بس۔ جیسے ہمارے لوگ نہیں کہتے اور جی نمازاں بیلشا کا سی نہ پڑھ دیا لیکن جنت بھی جل سا تو ساتھی خالہ دے کارے، اور لوگوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے سجدے کرتے، ہم سجدے نہیں کرتے، ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی جنت میں۔ یہ ہے فضول آرزوئیں، الا امانی ہے۔ جو جاہل لوگ تھے ان کے پاس سوائے دلیلیں تو تھی نہیں، آرزوئیں تھیں۔ ان کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلے سپارے میں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، چند دن جہنم میں۔ یہودی کہتے تھے ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر گمان کرتے ہیں، یہ ان کے صرف گمان ہے۔ پھر تورات میں جو تحریف کی تھی ان کے بارے میں تحریف فی الکتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہے، اس جرم کی بنا پر ان کا حال فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب یعنی تورات لکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے تورات کی عبارتیں لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر لوگوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھائی ہماری کوئی بات تو ہے نہیں،
ہوتی ان کی اپنی تھی. گویا اپنی تحریر کو اللہ کی تحریر کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے لکھ کر بھیج دی ہے. اس قدر ظالم تھے. یہ تعریف اس لیے کرتے تھے, تعریف کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے حقیر سا معاوضہ وصول کرے. لیشتروا, تاکہ وہ مول لیں, خرید لیں, بھی اس کے ذریعے ثمنا قلیلا, حقیر سا معاوضہ, تھوڑی سی دنیا. اب دنیا کروڑوں میں کمائے تو آیت کے مقابلے میں تو تھوڑی ہے. مثلا جب کسی زانی کو رجم کی سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو کہہ دیتے تھے تورات کا یہ حکم ہے کہ ایسے شخص کا منہ کالا کرو اور گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھرا دو, یا زیادہ سے زیادہ کوئی جرمانہ کر دو, اس طرح زانی کی جان بچا لیتے. کہتے ہیں تورات میں یہ حکم بھی ہے, زنا کی ہے. اب وہ کوئی مالدار آدمی ہوتا, کسی بڑے خاندان کا ہوتا تو تھوڑا منہ کالا کر دیا, گدھے میں پھرایا تھوڑا سا, یا تھوڑا جرمانہ ڈالا, کہتے چلو سزا ہو گئی. اور غریب ہوتا تو کہتے یہ دب کے رکھو. سارے قانون غریبوں کے لیے. نام انصاف کا ہوتا ہے, لیکن انصاف تو اس کو کہتے ہیں امیر غریب کے لیے برابر ہو. چپل کباب میں کتنے چپل ہوتے ہیں؟ بولو بھائی, کتنے چپل کباب لکھا ہوتا ہے؟ کتنے کباب چپل ہوتے ہیں اس میں؟ چائنا والے چپل ہوتے ہیں یا پاکستانی چپل؟ تو کوئی نہیں. روح افزا میں کون سی روح ہوتی ہے؟ انسانوں والی یا جانوروں والی؟ حلال جانوروں کی یا حرام جانوروں کی؟ کوئی روح ہوتی ہے نہیں, لیکن نام آیا روح. چپل کباب میں چپل ہے, لیکن چپل نام آ گیا. آلو بخارا, آلو بخارے میں کتنے آلو ہوتے ہیں؟ کوئی آلو نہیں ہے, لیکن لکھ دیا ہے کہ جس طرح آلو بخارا میں آلو کا لفظ ہے, آلو ہے نہیں. چپل کباب میں چپل کا لفظ ہے, چپل ہے نہیں. روح افزا میں روح کا لفظ ہے, مگر روح ہے نہیں. ایسے تحریک انصاف میں انصاف کا لفظ ہے, مگر انصاف ہے نہیں. بھائی یہ ایسے آلو کی طرح ہے, اور ایسے ہی یہ چپل کی طرح ہے. بھائی اس پر کوئی خوش ہو چاہے تنگ ہو. ہم پہلے دن سے اس چرسی کے حق میں نہیں تھے, آج بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں. ہمارے کو آج سیاست پر بھی میں آپ کو عرض کروں, وہ لوگ بولتے ہیں جن غریبوں کو سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی. ہم ادھر چند سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے تھے, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہماری دعوت تھی وہاں. میں نے وہاں ویسے ان سے پوچھا تھا کہ سیاست کو عربی میں کہتے کیا ہے, اور یہ سیاست کا معنی کیا ہے. تو بیچارے ان کو کیا معنی آئے گا, ایسے سیاست نام رٹا لگایا ہے. خیر, تو یہاں انصاف ہے آلو کی طرح, ملتا کسی کو نہیں ہے, کیونکہ وہ انصاف صرف غریبوں کے لیے. آئے دن جو بڑے بدماش کر رہے ہیں, تو 70 سالوں میں جو پچھلے حکمرانوں نے تباہی نہیں مچائی تھی, 2 سالوں میں اس نشائی نے چرس پی پی کے ملک کو تباہ کر دی. ریاست مدینہ میں مندر بنانے گیا تھا, تیرے باپ کا ملک ہے یہ. ثم یقولون ھذا من عند, اچھا تو وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے, تو بعض اوقات وہ حکم کو بچا لیتے. اور بھی انگرت مسائل ان کے ایسے تھے جن کے اندر وہ تحریف کرتے تھے. اور تحریف کی دونوں صورتیں ان میں موجود تھی. بعض اوقات الفاظ بدل دیتے تھے, اور بعض اوقات الفاظ ہوتے تھے وہی, لیکن اس کا معنی بدل دیتے تھے, اس کا معنی بدل دیتے تھے. البتہ آج یہ عقیدے کا تحریف کا دائرہ مسلمانوں تک ایسا وسیع ہو چکا ہے. آج کے دور میں اگر انصاف, واقعی انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا اکثریت کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں اسی تحریف کی وجہ سے. الفاظ کی تحریف تو نہیں کر سکتے, لیکن قرآن کی آیات کے ایسے ترجمے کیے کہ لوگوں کے عقیدے بگاڑ دیے. نام نہاد علماء پھر ان عقیدوں کو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ ایک مولوی ہے لکھنؤ کا, ذہن سے نام ہاشمی کچھ, تو وہ کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں دیتے, اللہ نے فرمایا دیکھنا ان سے اتنے فاتحے پڑھواؤں گا یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ اتنی رکعتیں, ہر رکعت میں فاتحہ, ہر رکعت میں فاتحہ. اب چھوڑو نا فاتحہ, تو تم تو فاتحہ کے
ہم کس فاتحے کے قائل نہیں ہیں اور تم کس فاتحے کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہو؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، ہم نے کہا کھانوں پہ فاتحہ نہیں پڑھے جاتے۔ اب اس نے 40ویں کا فاتحہ ثابت کرنے کے لیے کہا یہ اتنا عام کام ہے، سنتوں میں فاتحہ، فرضوں میں فاتحہ، نفلوں میں فاتحہ، انفرادی نمازوں میں فاتحہ، اجتماعی میں فاتحہ، تراویح میں فاتحہ۔ اب دلیلیں پہ دلیل، کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں نیچے سے اللہ نے اب اس جاہل سے کوئی یہ پوچھے کہ محترم ہم نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا انکار کیا ہے؟ ان حضرات میں سے پنجاب میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک کتاب بھی لکھی ہے اس پر، ایذان الاجر فی اذان القبر، مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دینا، اس پر حضرت صاحب نے کتاب لکھی، اعلیٰ حضرت صاحب نے۔ اور پنجاب کے دیہاتوں میں اس پر عمل بھی ہوتا ہے، ہم نے کئی جگہ جماعتوں میں جا کے دیکھا ہے، مردے کو دفن کر کے فارغ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی۔ ابھی یہ اذان کیوں ہو رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اچھا یہ کس اذان کے بارے میں ہے؟ امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا، یہ تو 5 وقت کی نماز کے لیے، پھر اس کے بعد اگلے الفاظ بولو نا۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان آوازیں نکالتا ہوا برم 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 بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان آ کے نمازیوں کے درمیان، ان کے دونوں ٹانگوں کے درمیان آتا ہے اور ان کی نمازوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا جس اذان میں بھاگتا ہے، پھر جب نماز کھڑی ہوتی تھی، یہ اذان نماز کی تھی، تم نے جو ابھی اذان دی اس کی نماز کب پڑھو گے؟ ایسی اذان ہی کوئی نہیں جس کے پیچھے پھر نمازیں نہ ہوں۔ پھر کہتے ہیں جی قبر میں مردہ جو ہے نا، جب سوال جواب کر رہا ہوتا ہے فرشتہ، تو اس وقت شیطان قبر کے کونے پہ کھڑے ہو کر جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا، تو شیطان اس کو کہتا ہے میرا کہو، میں تیرا رب ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کتاب کا نام بتائے ایذان الاجر میں، کہ تو میں تو اس وقت کہا کہ باہر اذان دو، حدیث میں آتا ہے اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو شیطان بھاگ جائے گا۔ سوال یہ حضرت صاحب، شیطان مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اب وہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس کی نیکی کسی کام کی، نہ اس کا گناہ کسی کام کا۔ تو شیطان سے بچانا تھا، زندوں کو تم لگے ہو مردوں کے پیچھے۔ اب وہاں شیطان اگر کہہ بھی دے کہ میں کہہ دوں میں میرا رب ہے، تو مرنے کے بعد تو اب اس کے وہ کام نہیں ہے۔ اور جتنے اذان کے فضائل آپ نے اس کے اوپر نقل کیے ہیں دلائل، وہ تو 5 وقت کی اذان کے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھنا اور حدیثیں پڑھنا، پھر اس کے ترجمے اپنی مرضی کے کرنا، پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، صحابہ کو چھوڑ دینا، تابعین کو چھوڑ دینا، تبع تابعین کو چھوڑ دینا، امت کے خیر کے طبقے کو چھوڑ دینا، از خود ترجمے سے لوگوں کے عقیدے خراب کرنا، یہ تحریک اب مسلمانوں کے اندر بھی چل پڑی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اب تحریف کرنے والوں کے لیے وعید، دھمکی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، یعنی خود لکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کیا اور تحریف کے مرتکب ہوئے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ کافی ہے جی اتنا، جزاک اللہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔